السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک نہایت ہی اہم شرعی مسئلے کا حکم جانیں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کفار کے یہاں جو میت ہو جاتی ہے اور اس میت کے بعد اس میت کے 4 دن بعد جو وہ لوگ کھانا بنا کے تیار کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ ہم نے جتنا کھانا بنا کے لوگوں کو کھلایا اس تمام کا ثواب اس میت کو پہنچے گا۔ تو ایسی تقریب میں یعنی غیر مسلم کی جو ایسی تقریب ہوتی ہے اس میں شریک ہو کر وہ کھانا کھانا اور اس طرح کا اعتقاد کرنا کسی مسلمان کے لیے کیسا ہے، شریعت کا اس میں کیا حکم ہے، اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو مسلمان پر شرعی حکم کیا عائد ہوگا، اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں جانیں گے۔ دیکھیے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کی ایسی تقریب میں شریک ہو کر اس نے کھانا کھایا، تو اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ جو میں نے کھانا کھایا ہے اس کھانے کے ثواب ان کی میت تک پہنچے گا، اگر اس اعتقاد کے ساتھ اس نے کھانا کھایا ہے تو پھر کافر ہو جائے گا، اور اگر یہ اعتقاد نہیں ہے تو پھر اس نے فعل حرام کیا۔ کیونکہ ایسے ہی ایک فتوے کا جواب دیتے ہوئے، ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے شارح بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے مشہور فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 630 پر فرمایا ہے کہ ہندو مردے کے مرن بھوج میں شریک ہونا حرام ہے، بلکہ منجر الی الکفر ہے۔ ہندو یہ کھانا اس نیت سے کرتے ہیں کہ کھانے والے جو کچھ کھائیں گے وہ میت تک پہنچے گا۔ اگر معاذ اللہ کسی مسلمان کا یہ اعتقاد ہوا کہ ہم نے جو کچھ یہاں کھایا وہ اس ہندو مردے تک پہنچے گا تو اس کا ایمان جاتا رہا، کیونکہ اس نے کافر کو ثواب کا اہل جانا اور یہ کفر ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر یہ اعتقاد ہے کہ میں نے جو کچھ کھایا ہے یہ ان کی میت تک پہنچے گا، اس کا ثواب ان کی میت تک پہنچے گا، تو کافر ہو جائے گا، اور اگر یہ اعتقاد نہیں ہے بلکہ وہی مرے دل سے وہ چلا گیا ہو اور کھا لیا ہو تو پھر بھی حرام ضرور ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور کم سے کم اتنا علم، اتنی جانکاری رکھنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو حرام و حلال میں تمیز کرنے کے لائق بنا سکے اور حرام چیزوں سے بچ سکے، اور یہ جان سکے کہ ہمیں کن سے تعلقات رکھنا چاہیے، اگر غیروں سے تعلقات رکھنے بھی ہیں تو کس حد میں ہمیں رہ کے ان سے تعلقات رکھنے چاہیے، کہاں ہمیں جانا چاہیے، کہاں نہ جانا چاہیے، یہ تمام باتیں سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا تو بہت سے ایسے کاموں کا ارتکاب آپ کر بیٹھیں گے جو آپ سمجھیں گے کہ کام بہت ہلکے ہیں، لیکن ان میں بعض ایسے کام ہوں گے جو اسی ہلکے پن میں آپ کی سمجھ کی کھوٹ کی بنا پر آپ کا ایمان لے ڈوبیں گے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور خدا نخواستہ ایسے میں ہی بغیر توبہ کیے اور انتقال ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، یہ تو اللہ ہی جانے۔